الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر وہ بیٹھے گا اور اس کی کچھ نیکیاں اس کے ظلم کے بدلے ایک مظلوم لے لے گا اور کچھ دوسرا مظلوم لے لے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کا قصاص ادا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو پھر اس مظلوموں کی خطائیں لی جائیں گی اور اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بد نصیب کون ہوگا؟ جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں اہم حقوق پورے کیے ہوں گے، مگر اس کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ خدا کے حقوق ادا کرتے رہنے کے باوجود وہ دوزخ میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے حقوق تو ادا کیے ہوں گے مگر خدا کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ اس کے انسانی بھائیوں کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ بے وجہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا تھا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا اور کسی کو مارا۔ لہٰذا اس نے خدا کے جو حقوق ادا کیے تھے وہ اسے خدا کی مخلوق کی ظلم کرنے کی سزا سے نہیں بچا سکے گی، کیونکہ خدا کو اپنی مخلوق بے انتہا عزیز ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک قیدیوں میں سے اسے ایک بچہ مل گیا۔ اس نے فوراً اس بچے کو پیٹ سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم جہاں تک اس کا بس چلے گا وہ اسے آگ میں نہیں پھینکے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، خدا اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔
ایسا شفیق خالق یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ انسان اس کے حقوق تو ادا کرے مگر اس کے بندوں کو لاپرواہی میں ظلم و ستم کا نشانہ بنائے اور بے انصافی کا نشانہ رکھے۔ چنانچہ جو نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا خدا کے بندوں کو مظالم کا نشانہ بناتا ہو، اسے اسی کے قابل سمجھا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے ظلم کے بدلے کے طور پر ان مظلوموں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں کم اور اس کے ظلم زیادہ ہوں گے تو پھر ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حقوق العباد کی اہمیت کو نہایت خوبصورتی سے واضح کیے دیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں خدا کا نائب بن کر آیا تھا، اپنا فریضہ نیابت اس وقت تک کما حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ انسانوں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا عمدگی سے قائم رہنا منحصر ہے اس بات پر کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے۔ اب حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک بات پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو حقوق تو بہت سے لوگوں کے ادا کرنے ہوتے ہیں، مگر کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان سب کے حقوق یکساں طور پر سر انجام دے سکے۔ اس لیے انسان نے حقوق کے معاملے میں ترتیب کو واضح کر دیا ہے، اور ترتیب کا اصول یہ ہے کہ جو شخص آپ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ پہلے اس کا حق ادا کریں۔ مثلا ایک شخص کی ماں بیمار ہے اور اس کا ہمسایہ بھی اور ہم وطن بھی بیمار ہے، اب اس انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی تیمارداری کرے، کیونکہ ماں کا اس سے جو تعلق ہے وہ ہمسایہ اور ہم وطن کے تعلق سے زیادہ قریبی ہے۔ ماں کی تیمارداری کر کے اگر وہ شخص ایک اور شخص کی تیمارداری بھی کر سکتا ہے تو پھر ہمسائے کو، ہم وطن پر ترجیح دیں، کیونکہ ہمسائے سے اس کا تعلق ایک عام ہم وطن کے تعلق سے زیادہ قریبی ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر وہ تینوں کی تیمارداری کر سکتا ہے، یعنی ماں کی تیمارداری بھی کر سکتا ہے، ہمسایہ کی تیمارداری بھی کر سکتا ہے اور ہم وطن کی تیمارداری بھی کر سکتا ہے، تو پھر تینوں ضرور ہی کرے، ورنہ جس کا تعلق زیادہ قریبی ہو اس کو ترجیح دے۔ اب اگر کسی شخص نے اپنے بیمار ماں کو نظر انداز کر کے جا کر ہمسائے کی تیمارداری شروع کر دی تو اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، کیونکہ اس پر اولین حق اس کی ماں کا تھا، ہمسائے کا نہیں تھا۔ ماں کی تیمارداری کر کے پھر ہمسائے کی بھی کرنا بہت بڑی ثواب کی بات ہے، مگر زیادہ حق رکھنے والے کو چھوڑ کر کم حق رکھنے والے کی طرف متوجہ رہنا، جیسے کوئی انسان 5 وقت کی فرض نمازیں تو ادا نہیں کرتا اور کمال ذوق و شوق سے تہجد پڑھنا شروع کر دے، ظاہر ہے کہ اسے کوئی شخص بھی نمازی نہیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکیمانہ اصول نے جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حقوق پہلے ادا کیے جائے۔ انسانی حقوق کی ادائیگی میں بڑی سہولت پیدا کر دی، کیونکہ ہر انسان جب اپنے قریبی ماحول کے حقوق کی نگہداشت کرنے میں کوشاں رہے گا تو پھر پورے معاشرے میں ہر جگہ خود بخود ہی حقوق کی ادائیگی ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح رہے کہ قریبی تعلق رکھنے والوں کے حقوق ادا کرنا زیادہ آسانی اور سہولت کی بات ہے بنسبت اس کے کہ دور کا تعلق رکھنے والے کے حقوق ادا کیے جائے۔ لہذا نسبتاً آسان کام پہلے کیا جائے اور پھر ممکن ہو تو مشکل کام بھی کیا جائے۔
تو جو آیات کریمہ شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں بھی یہی اسلوب کار فرما ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق بیان فرمائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد مسلسل اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یکی بعد دیگرے حقوق العباد کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے اور تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرو۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب ظاہر ہے کہ نیک سلوک میں ادب، تعظیم، اطاعت، رضاجوئی، خدمت سب داخل ہیں۔ والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ توحید کے حکم کے بعد بیان فرمایا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کے جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان کے روح سے اولاد کا فرض ہے۔ سب سے پہلا فرض اس کا یہ ہے، اولاد کا یہ فرض ہے کہ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کرے۔ نمبر 1 کہ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کرے۔ نمبر 2 اپنے امکان کی حد تک والدین کی مالی اور جسمانی دونوں طرح کی خدمت کرے۔ نمبر 3 والدین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جائیں، ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ نمبر 4 ان سے دلی محبت رکھیں، ظاہری اور مصنوعی بناوٹی محبت نہ رکھیں، ان سے دلی محبت رکھیں۔ نمبر 5 ان کے متعلقین اور احباب سے حسن سلوک کریں، والدین کے جو دوست احباب ہیں اور ان کے متعلقین ہیں ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 6 والدین کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کریں۔ نمبر 7 اور ان کی بددعا سے یعنی والدین کی بددعا سے بچنے کی کوشش کرتی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت بھی ترمذی شریف نے بیان کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو اپنی وقت پر ادا کی جائے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیکی کرنے والا بیٹا جب نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی ہر نظر کے عوض اس کے لیے ایک مبرور حج کا ثواب دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ چاہے وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، چاہے ہر روز 100 مرتبہ دیکھے، اللہ سب سے بڑا اور پاکیزہ ہے۔
ویسے بھی اولاد کا فرض ہے کہ پوری زندگی والدین سے حسن سلوک کرتے رہیں، مگر جب والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمْ مَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس کی ناک خاک آلود ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو ان میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کروں ہجرت پر، اور میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو ان کی طرف واپس لوٹ جا اور جا کر انہیں ہنسا جیسے کہ انہیں رلایا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، ففیہما فجاہد۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری نے بھی روایت کی ہے اور مسلم نے بھی روایت کی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم جہاد چھوڑو، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کی خدمت ہی تیرا جہاد ہے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ مشرک اور کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں میرے پاس آئی اور وہ مشرک تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ وہ مجھ سے کچھ حاصل کرنے کے خواہش مند ہے، تو کیا میں اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو اپنے ماں سے حسن سلوک کر۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے، اگر مشرک والدین شرک اور کفر کی طرف بلائے تو اس معاملے میں ان کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، اگر ناجائز امور کی طرف والدین نہ بلائیں، اس کا حکم نہ دے بلکہ جائز کاموں کی بات کریں تو ان میں والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا یمن میں تیرا کوئی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے والدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں ہجرت کر کے یہاں آنے کی اجازت دی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے اجازت مانگ کر آ جاؤ، بس اگر وہ تمہیں اجازت دے تو جہاد کر، ورنہ انہی کے ساتھ نیکی کر۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ کہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو پھر وہ دوسرا شخص جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اس طرح اس نے گویا خود ہی اپنے والد کو گالی دی۔ اب قرآن کی ہدایات کے مطابق والدین ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ ماں اور باپ دونوں ہی نے بچوں کو پالنے پوسنے میں بہت تکالیف اٹھائے ہیں، پھر بھی ماں کی مشقت یقیناً باپ کی مشقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام میں باپ کے مقابلے میں بھی ماں کے حقوق پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ انسانوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا کہ ماں کے بعد پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ پھر کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یہ جو حضور نے 3 دفعہ ماں کا نام لینے کے بعد پھر چوتھی دفعہ باپ کا نام لیا، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسا کرنے سے حضور کے مراد ماں کے حقوق پر خصوصی زور دینا تھا۔ ابھی تک جن احادیث کا تذکرہ ہوا، اگرچہ حسن سلوک کا خصوصی استحقاق ماں ہی کو حاصل ہے، تاہم باپ کے حقوق کو بھی مؤثر الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف نے بیان کی ہے۔ ترمذی ہی میں ایک اور حدیث بیان ہوئی ہے جس میں حضرت ابو دردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے۔ ان حدیث سے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ باپ بہت بڑا محسن ہے۔ اولاد کے لیے اس کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا بے انتہا مشکل ہے، اور جو اولاد باپ کو خوش رکھے اسے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور باپ کے حقوق ادا کر کے اس سے حسن سلوک کر کے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا نافرمان ہوتا ہے، پھر ان کے بعد اسے اپنے خطا کا احساس ہوتا ہے تو وہ مسلسل ان کے لیے دعائے خیر کرتا رہے اور ان کے لیے بخشش مانگتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ ایک مشہور بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کی خدمت سے بڑھ کر کسی شے میں فیض نہیں پایا، کہ ماں کی خدمت سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے فیض نہیں پایا۔ ایک رات والدہ صاحبہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے کوزے میں دیکھا تو وہ خالی تھا، پھر گڑھا دیکھا اس میں بھی پانی نہیں تھا، میں دوڑتا ہوا ندی پر گیا، وہاں سے پانی لایا، مگر اسی اثنا میں والدہ صاحبہ سو چکی تھی۔ میں پانی کا کوزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ساری رات اس کے انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہو تو میں پانی پیش کروں۔
سخت سردی کا موسم تھا، ہاتھ ٹٹر گیا، لیکن میں نے والدہ صاحبہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو مجھے اس حالت میں کھڑا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور پھر پانی پی کر مجھے بے شمار دعائیں دی۔ اسی دن سے میں نے دیکھا کہ میرا قلب انوار الہی سے معمور ہو گیا۔ ایسے ایک اور واقعہ یاد آیا، مشہور تابعی ہیں امام ابن سیرین رحمہ اللہ۔ امام ابن سیرین اپنی والدہ کا بے انتہا احترام کرتے تھے، ان کی والدہ کی خواہشات کو پورا کرنے میں بہت دھیان رکھتے تھے۔ ان کی بہن کا بیان ہے کہ ان کی والدہ حجازی تھی، اس لیے انہیں رنگین اور نفیس کپڑوں کا بہت شوق تھا۔ ابن سیرین اس شوق کا اتنا لحاظ رکھتے تھے، یعنی اپنی والدہ کا اس کی شوق کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ جب والدہ کے لیے کپڑا خریدتے تو کپڑے کی نرمی اور لطافت کو دیکھتے اس کی مضبوطی کا بالکل خیال ہی نہیں رکھتے۔ عید کے لیے خود اپنے ہاتھ سے ماں کے لیے کپڑے رنگتے۔ میں نے کبھی ان کو ماں کے مقابلے میں بلند آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ جب ماں سے باتیں کرتے تو اتنے آستگی کے ساتھ کرتے گویا کوئی راز کی بات کیا رہے۔ طبقات ابن سعد میں امام ابن سیرین کے حالات جو بیان ہوئے ہیں کہ جب آپ ماں سے بات کرتے تو آواز اتنی پست ہوتی کہ ناواقف آدمی انہیں بیمار سمجھتا تھا۔ تو لہٰذا قرآن کریم کے اس آیات اور ان احادیث کی روشنی میں یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ حقوق اللہ کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد انسان پر جو سب سے زیادہ حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اور ماں باپ میں سے بھی ماں کے حقوق باپ کے حقوق سے زیادہ ہے۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کے حقوق نہیں، احادیث آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ مختلف احادیث ہیں جن میں تاکید کی گئی ہے کہ باپ کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت گزار ہیں۔ اب اگر کسی کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک زندہ نہیں، وفات پا چکے ہیں، تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان والدین کے جو متعلقین ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ہم مجلس تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا کفارہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بعد وبالوالدین احسانا وبذی القربی رشتہ داروں کی حقوق بیان کیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔